جناب امبیسڈر صاحب کرامت اللہ غوری صاحب سے اس موقع پہ کروایا کرتی تھی. سر سب سے پہلے تو خوش آمدید. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عارفہ. بہت شکریہ سر. آج جب آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پوری کی پوری دنیا, آج میرے پروگرام کی ابتدا اسی چیز کے اوپر تھی کہ پوری کی پوری دنیا یورپین یونین کی طرف دیکھتی ہے, نارتھ امریکہ کی طرف دیکھتی ہے کہ اسرائیل اور غزہ کا کیا فیصلہ ہوگا, مگر ہماری مسلم امہ نے کچھ بھی نہیں کیا, ہمارے کسی بھی مسلم ملک نے کچھ بھی نہیں کیا. اور کوئکلی ابھی آپ عرفان کی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں, کیا ان کو اس بات کا عرفان ہے کہ اللہ نے جو ان کو پوزیشن دی کیا پوزیشن تھی, اور کیا وہ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر رہے عارفہ. میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلم حکمراں سوائے ایک دو مستثنیات کے, ایکسیپشنز کے, باقی سب خواب غفلت کا شکار ہیں. وہ جس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے مست مئے پندار, اپنی ذات کے خمار میں مست ہیں. وہ اپنی ناک کے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے. ان کو دنیا کی منفعت, دنیا کا مال و منال اس بری طرح سے چمٹا ہوا ہے کہ ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی. بہت شکریہ. اور ایک میں آپ سے جو اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں جناب انور الحق کاکڑ صاحب, آج تو وہ گئے ہیں ایک نگران وزیر اعظم. آج تو وہ سر کہنے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہیں وہ نگران مگر کر تو وہ رہے ہیں جو وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتا. مجھے تو کل ہی معلوم ہوا کہ وہ جنرل عبد الوحید کاکڑ کے چھوٹے بھائی ہیں. صحیح. جس سے یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کو اسٹوری کیا ہے, ان کو کس طرح سے نگراں وزیر اعظم بنایا گیا سر. ان کو گوشۂ گمنامی سے نکال کے, گوشۂ گمنامی سے ان کو جو سینیٹر بھی بنایا گیا تھا وہ بھی ان کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا تھا, اور خاص لوگوں کی جانب سے ان کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا تھا. اب ان سے بہت بڑا کام لیا جا رہا ہے. انہوں نے وہ ایک انٹرویو میں لفظ استعمال کیا ادیان کا, دینوں کا اس لفظ استعمال کیا. ابراہیم اکارڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ ادیان کا ہی ذکر ہے کہ مختلف ادیان کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. ذرا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپوائنٹ کیا ہے ٹو ڈو کپل آف تھنگز جس سے یہ عوام کا ٹیمپریچر نوٹ کریں گے. ذرا تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں. عوام کے درجہ حرارت کی پاکستان میں کسی حکمراں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دیکھو وسیع تر تناظر میں. تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ اس موقع پر جب غزہ پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, جب غزہ پر دن و رات ستم توڑے جا رہے ہیں, اور اسرائیل یہ ستم کس کے بلبوتے پہ ڈھا رہا ہے. آج تل ابیب میں امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن نے جو کہا ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے مسلمان حکمرانوں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ اسرائیل پر کوئی دباؤ تو نہیں ڈالیں گے کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی کو بدل لے. انہوں نے کہا کہ دس از اسرائیلز وار اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ ہاؤ اٹ پروسیکیوٹس اٹ. تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا اس موقع پر جب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تنہا ہو گئے ہیں, ایک پیج پہ ہیں, وہ ایک پیج پر ہیں, باقی پوری دنیا الگ پیج پر ہے. بالکل صحیح. اس موقع پر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ امریکہ کیا پیغام بھیجتا ہے. تم نے وہ تصویر دیکھی, پتہ نہیں. جی میں نے دیکھی ہے. وہ اینتھنی بلنکن کے ساتھ ان کی ملاقات کی. آئی ایس اے کی جنرل ندیم انجم بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور بلنکن نے ان کو اپنے دفتر میں لے جانے کی زحمت گوارا نہیں کی. بلنکن نے کھڑے 5 منٹ کی ملاقات کی
اور وہ نہیں دفتر میں لے کے گئے، یہ تو واپسی سے نکلتے ہوئے کی تصویر ہے. نہیں بی بی، میری تو اطلاع یہ ہے کہ دفتر میں ملاقات نہیں ہوئی. اینتھنی بلنکن نے کھڑے کھڑے ان سے مصافحہ کیا، دعا سلام کیا اور اس کے بعد ختم ہو گئی. سوال یہ ہے، اگر ملاقات، چلو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سوال یہ ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو اور دنیا اسلام کو کیا پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ امریکا کے ساتھ جب امریکہ تنہا ہو گیا ہے، اس کو حلیفوں کی ضرورت ہے. اس موقع پر دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس کا فوج کا سربراہ امریکہ میں ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے لیڈروں سے. اچھا، پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تو ملاقاتیں اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے سربراہ مملکت ہو. سوال یہ ہے کہ ہماری فوج کے چیف کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرنے کا کیا جواز ہے؟ کوئی جواز ہے نہیں. لیکن وہ پیغام در پردہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو، اصل طاقت کا منبع تو ہمارے پاس ہے، ہم حکمراں ہیں، لہذا ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور اب یہ جو نگراں وزیر اعظم دنیا بھر میں گھومتے پھر رہے ہیں، اب وہ کویت کے شیخ نواف کا انتقال ہوا ہے تو ان کی تعزیت کے لیے پرسہ دینے کے لیے وہ کویت پہنچ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں جن کا پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. صحیح. سر ایک چیز میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، 4 لوگوں نے ملاقات کی تھی محمد بن سلمان نے، جس میں محمد بن سلمان MBS سے، جس میں ہمارے جنرل فیض تھے، ہمارے باجوہ صاحب تھے اور عمران خان تھے. اور یہ چاہتے تھے کہ پریشر عمران خان پہ یہ تھا کہ اسرائیل کو مانا جائے. اور اسرائیل نے جب عمران خان نے اس پہ انکار کیا تو محمد بن سلمان کے اوپر بڑا پریشر تھا امریکہ کا. مگر عمران خان اس کے بعد ایران جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آج سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بالکل ڈفرینٹ نہج پہ ہیں. اب کہنے کو کہتے ہیں کہ چائنا بہت انوالو ہوا، چائنا انوالو ہوا اس میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی عجیب سا سنیریو مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ ایک طرف افغانستان کے ہم نے لوگوں کو نکالا، ٹھیک، افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی. افغانستان وہ جگہ ہے جہاں پہ برٹشرز نے بھی شکست کھائی، وہ جگہ جہاں سے رشینز نے بھی شکست کھائی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ نے بھی شکست کھائی. تو کیا پاکستان کو دھکیلا تو نہیں جا رہا جنگ میں؟ افغانستان کو کہا جاتا ہے گریو یارڈ آف ایمپائرز، وہ جس میں بڑی بڑی سلطنتیں مدفون ہو گئی. اچھا، میں اب آپ سے جو پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ٹائمنگ کو اگر میں نوٹ کرتی ہوں کہ ایک طرف اسرائیل کا معاملہ، اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا معاملہ جس میں آپ کے کاکڑ صاحب نے سیڈ سو کیا کہ پوری دنیا کہتی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن. دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو افغانستان کے ساتھ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو بلاک کر رہے ہیں، اگر چائنا وایا تاجکستان افغانستان سے ہوتا ہوا، ایران سے ہوتا ہوا چابہار کی بندرگاہ پہ جاتا ہے تو امریکہ تو آج سوری کر رہا ہوگا کہ ہم امریکہ سے افغانستان سے کیوں نکل آئے. ڈو یو تھنک کہ اب پاکستان کو اس جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ پاکستان تو ہمیشہ استعمال ہوا ہے ابھی بھی. ڈو یو تھنک ہوگا؟ ہماری تاریخ تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے قومی اور ملکی مفادات پر ہمیشہ عالمی طاقتوں کو، اور عالمی طاقت ایک ہی ہے ہمارے کیلکولس میں تو عالمی طاقت ایک ہی ہے، امریکہ. تو ہم نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو امریکہ کے لیے استعمال ہونے دیا ہے. تم وہ 2-3 ہفتے پہلے پروگرام کر رہی تھی عافیہ صدیقی پر، تو اس میں عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے والے کون تھے؟ اس وقت کے سربراہ مملکت جنرل پرویز مشرف تھے. تو ہم نے تو ہمیشہ امریکہ کے لیے ہماری حیثیت اس ٹیشو پیپر کی طرح سے رہی ہے، اس سے کلینکس کی طرح سے رہی ہے، استعمال کیا اور اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. سر طاقت بدلتی رہتی ہے. جو بائیڈن کا ایک بیان میں نے خود پڑھا اور میں نے ٹی وی پہ کور بھی ریڈیو پہ کیا تھا
کہ برطانیہ کے پاس طاقت تھی، برطانیہ سے ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، برطانیہ کے ہاتھ سے طاقت نکلی، امریکہ کے پاس آئی. اور جو بائیڈن نے کچھ عرصہ پہلے 5 ہفتے پہلے یہ ان کا بیان تھا کہ طاقت جو ہے اپنے آپ کو شفٹ کرتی ہے. دے آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ پاور شفٹ ہوگی چائنا کو. پاور شفٹ ہو رہی ہے. دیکھو اب تک سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، سوویت یونین ٹوٹا ہے افغان جنگ میں شکست کھانے کے بعد. 1979 میں 1989 میں سوویت یونین ٹوٹا ہے اور اس وقت ہی دیوار برلن گری ہے. تو اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً کوئی 35-36 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. اس میں دنیا جس کو ہم اصطلاح کہتے ہیں، سفارتی اصطلاح میں کہتے ہیں، یونی پولر رہی ہے. یعنی دنیا بائی پولر ہونے جا رہی ہے، ایک عالمی طاقت رہی ہے. اب طاقت کا توازن بدل رہا ہے، شفٹ ہو رہا ہے. وہ جو بش سینئر نے کہا تھا نا کہ وہ دنیا کو ہم ایک نیا عالمی نظام دے رہے ہیں، نیو انٹرنیشنل آرڈر. تو اب 21ویں صدی کی اس دوسری دہائی میں دنیا یہ دیکھ رہی ہے، مبصرین یہ دیکھ رہے ہیں، تجزیہ نگار یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونی پولر ورلڈ ختم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ بائی پولر ورلڈ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں 2 عالمی طاقتیں ہیں. ایک امریکہ ہے، دوسری چین ہے. اب اگر ان عالمی طاقتوں کی پالیسیوں پر غور کرو تو امریکہ کا تو سارا دار و مدار قوت کے استعمال پر ہے، اس کی عسکری طاقت پر ہے، اور اس کی عسکری طاقت ہی ہے جس کے بلبوتے پر اسرائیل وہ سب کچھ کر رہا ہے جو غزہ میں ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. چین اس کے برعکس، چین نے آج تک کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں، بڑی تمیز سے بات کی. چین نے اپنے وسائل کو، اپنے آپ کو معیشت کی بنیاد پر ایک عالمی طاقت بنایا ہے، اور اسی طاقت کی بنیاد پر وہ دنیا میں اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہا ہے. اب ہم اس میں ہمارا وہ سی پیک کا منصوبہ بھی آ جاتا ہے، جسے اگر وہ ختم ہوگا، اور وہ اس وقت اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے. سی پیک چین نے شروع کیا تھا اس لیے کہ سی پیک چین کے مفاد میں بھی اتنا ہی تھا جتنا پاکستان کے مفاد میں، بلکہ جب شروعات ہوئی ہیں زیادہ مفاد تو میں تھا. چین کا مفاد زیادہ تھا پاکستان سے بڑھ کر، لیکن پاکستان کا مفاد بھی تھا. پاکستان کے وہ خطے، خاص طور پہ بلوچستان، جس کے باسیوں کو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے، اور جائز شکایت رہی ہے، کہ ان کے مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان کے مفادات کو کم اہمیت دی گئی ہے. تو وہ بلوچستان کے عوام کے مفاد کے حق میں بھی تھی یہ اسکیم، لیکن ہماری حکومتوں کی طرف سے، اور عمران کی حکومت بھی اس میں شامل تھی، جس نے سی پیک کو وہ اہمیت نہیں دی جس کی وہ متقاضی تھی. تو اب چین تو ظاہر ہے کہ چینی تو ہمیشہ ایک ہی پلڑے میں اپنا وزن نہیں رکھتے نا، وہ دوسرے وسائل بھی تلاش کرتے ہیں، دوسرے ذرائع بھی تلاش کرتے ہیں. تو اب وہ افغانستان سے اور ایران کے راستے سے متبادل سی پیک بنا رہے ہیں. ان کے مفادات پر آنچ نہیں آئے گی، لیکن پاکستان کو جو مفادات سی پیک سے حاصل ہونے تھے وہ ہماری غلط روش کی وجہ سے، وہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے معرض خطر میں ہیں. بہت شکریہ سر. میں نا بلکہ عامر کو بھی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اگر وہ میپ نکال لیں. یہ میں آپ سے جس چیز کو ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہوں، میں ٹائمنگ کو، کہ ایک طرف آپ دیکھیے گا اسرائیل کے ایکسیپٹ کرنے کا معاملہ چل رہا ہے، جس میں کاکڑ صاحب سیٹ سوئنگ کر رہے ہیں. ایک قطع کلامی ہو رہی ہے تمہاری. وہ اسرائیل کو تسلیم سعودی عرب نے اب تک کر لیا ہوتا اگر غزہ میں یہ سلسلہ شروع نہ ہوتا، اور پاکستان تو صرف سعودی اشارے کا منتظر ہے. مگر سر 4 دن پہلے آپ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بقول آپ کے، انہوں نے بالکل یہ لفظ کہا ہے کہ دنیا اگر کہتی ہے تو ہمیں ماننے میں کیا اعتراض ہوتا ہے. مگر میں جو سوال کر رہی ہوں، اٹس اے ٹائمنگ
کہ ادھر سے غزہ کا معاملہ چل رہا ہے، اسرائیل پاکستان میں ہمارے یہ جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، دوسری طرف انڈیا میں آرٹیکل 370 پہ سپریم کورٹ کا جب بیان آیا، یہی وقت ہے جس میں ہمارے یہ وہاں پہ گئے ہیں، ہمارے جنرل صاحب وہاں گئے ہیں۔ انڈیا نے آرٹیکل 370 میپ عامر آپ نکال ہی لیں تو اچھا ہے، انڈیا نے آرٹیکل 370 کے اس بیان کے بعد کہا ہے کہ یہ کشمیر جس کو جموں کشمیر کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر، یہ تو ہمارا ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر وہ ہے جو پاکستان کا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پہ اگر نظر ہے تو آپ کی شاہراہ ریشم بھی وہاں آتی ہے، آپ کا چائنا سے پاکستان آنے کا سی پیک کا روٹ بھی اسی راستے سے آتا ہے، تمہارے سارے دریا اوپر سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے چیف کو اگر بلایا گیا تو اگر آپ افغانستان نے، اب چائنا نے دوسرا روٹ جو نکالا تھا وہ افغانستان سے نکالا تھا، ادھر سے پاکستان کی افغانستان سے بھی جھگڑا کرانے لگے ہیں۔ وہ تو وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ہمیں تو استعمال کیا جا رہا ہے اور استعمال کیا گیا ہے، ماضی، حال اور مستقبل کے، خدا کرے کہ ہم مستقبل میں استعمال نہ ہوں، لیکن تمام تر اشارے اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پر ذہنی طور پر آمادہ ہیں۔ سوال تو اس موقع پر آرمی چیف کو وہاں پہ بلانا، اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا جو ان کے ایجنڈے، سر فہرست جو ان کے ایجنڈے پر بات ہوگی، میں صرف یہ قیاس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کے عام انتخابات جن کا اعلان ہو گیا ہے 8 فروری کو، ان میں عمران خان کسی طرح سے دوبارہ واپس اقتدار میں نہ آنے پائے۔ یہ امریکہ کے لیے ریڈ لائن ہے، امریکہ کے لیے ریڈ لائن ہے کہ عمران کو دوبارہ اقتدار منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو نواز شریف کو حیات تازہ دی گئی ہے، ان کو جس اہتمام کے ساتھ لندن سے پاکستان لے جایا گیا ہے، یہ سب اس کی تیاریاں ہیں کہ فوج اور امریکہ کے مفاد میں یہی ہے کہ نواز شریف یا زرداری جیسے کٹ پتلی حکمراں پاکستان پر حکومت کریں، جن کی ڈوریاں جی ایچ کیو سے ہلائی جا سکیں، اور جی ایچ کیو کی ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں واشنگٹن سے، تو امریکہ کی چت بھی ان کی اور پٹ بھی ان کی۔ ہمارا مفاد تو ہمارے مفاد کی کون سوچتا ہے؟ کسی حکمراں کو اگر 23 کروڑ عوام کے حقوق کا احترام ہوتا، شعور ہوتا، ادراک ہوتا، تو پھر پاکستان اس طرح سے کسی غیر ملکی طاقت کی غلامی قبول نہ کرتا۔ بہت شکریہ، مگر میں یہاں پہ ایک بات جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو 60 ایک عرصے سے امریکہ نے وظائف بند کیے ہوئے تھے، جو ہمارے آرمی آفیسرز ٹریننگ پہ جاتے ہیں۔ جنرل عاصم ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کی موجودگی میں 60 اسٹائپنڈ، 60 وظیفے دیے گئے، مگر پاکستان نے ابھی تک ایک بندہ بھی نہیں بھیجا۔ They did not send even a single person for the higher training. So I wish for the best and I do not want to sow a negative seed in this. عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی، پرسنل انموسٹیز ہیں یا پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہے، کل ان کا جلسہ جو ورچوئل ہے بڑا کامیاب رہا، مگر اس میں پاکستان کے انٹرنیٹ کو انہوں نے بار چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ وہ تو سب کی حرکتیں، وہ دیکھو مجھے شرم آتی ہے اس بات پر، ندامت ہوتی ہے بطور ایک پاکستانی ہونے کے کہ ہم کس طرح کی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک مسلمان قوم میں، وہ قوم خاص طور پہ جو کہتی ہے کہ یہ ملک بنا ہی اسلامی اقدار کی پاسداری کے لیے تھا، ہمارے ہاں اس طرح کی اوچھی حرکتیں، اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور کسی حکمراں کو، کسی عامل کو، کسی کو کوئی شرم نہیں آتی
کس طرح کی سر آپ کس بات کے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو مروا دیا جاتا ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، تو مسلمان تو نسل تو وہی ہے نا. تو یہی تاریخ ہے نا بیوی. میں تو آج غزہ کے حوالے سے بھی جب مسلم ممالک کو خاموش دیکھتی ہوں تو مجھے بے اختیار خیال آتا ہے کہ میرا نبی جس کی خاطر دنیا بنائی گئی تھی، اور آج کہنے کو بندے اپنے لحاظ سے ہر بات کہتے ہیں، مگر ان کے نواسوں عالم اسلام تو کوفہ بن گیا ہے بیوی، عالم اسلام کوفہ بن گیا ہے. آج کا قطع بیان کیجئے سر. ہاں یہ میں نے ابھی تم نے ذکر نہیں کیا کہ ابھی جو تاریخ گزری ہے 17 دسمبر اور میرے سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر جی 16 دسمبر اس پر اب تو مکمل میں دیکھ رہا تھا پاکستان کا نیوز، مین اسٹریم نیوز میڈیا کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی سقوط ڈھاکہ کا ذکر ہو، کوئی تذکرہ نہیں ہے. ماجد صاحب یہ اس قوم کا رویہ ہے، شرمناک رویہ ہے کہ جس نے اپنا آدھا بازو گما دیا، آدھا ملک گما دیا، تو لیکن کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اسی تاریخ کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے، اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں سقوط ڈھاکہ ہوا تھا. تو کسی قوم کی اتنی بڑی بدنصیبی، اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے خود نہ سیکھے. یہ 16 دسمبر دو لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو بتائیے کہ آرمی اسکول کا واقعہ بھی 16 دسمبر کو ہوا تھا، اور یہ جو ڈھاکہ کا ہے نا، یہ 16 دسمبر کو فال ہو گئی تھی، مگر ہاسٹیلٹی جو تھی وہ تقریباً 17 تاریخ کو 4:30 بجے تک جاری رہی تھی. نہیں 16 دسمبر کو تو فال ہو گیا تھا، جنرل نیازی نے سرنڈر کر دیا تھا. وہ 16 دسمبر کو تو ڈھاکہ کے مگر ہاسٹیلٹی officially ended at 14:30 GMT on 17 December after the surrender on 16 December, اور that's what it is. Anyway 16 دسمبر دو واقعات امپورٹنٹ. تاریخ تو ہماری وہ 16 دسمبر ہی ہے نا، وہ سیاہ دن جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اندوہناک باب ہے، وہ پاکستان کی تاریخ. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. ہاں تو سنو، وہ میں نے ابھی یہاں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا تمہارے اسٹوڈیو میں، تو ماجد صاحب دیکھیے، اللہ دیتا ہے تو بندہ لے لیتا ہے کہ ذہنوں کی ظلمت سے بڑھ کر دنیا میں تاریکی نہیں، ذہنوں کی ظلمت سے بڑھ کے دنیا میں تاریکی نہیں. یہ آزار ہو جس بستی کا اس کا مسیحا کوئی نہیں. یہ آزار ہو جس بستی، یہ آزار ہو جس بستی کا اس کا مسیحا کوئی نہیں. میری قوم کی ذہنی غلامی مجھ کو خون رلاتی ہے. میری قوم کی ذہنی غلامی مجھ کو خون رلاتی ہے. ایسی غفلت کی ماری ہے جس کا مداوع کوئی نہیں. بہت شکریہ. آج 16 دسمبر کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ٹوڈے از 18 دسمبر. مگر جناب کرامت اللہ غوری کی نالج بہت ہے، ان کی جو پوزیشن تھی، جن لوگوں سے ملاقات بہت تھی، ان کا تجربہ کہیں. مگر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ میں بھی ویسٹ پاکستان سے ہوں، کرامت اللہ غوری صاحب بھی ویسٹ پاکستان سے ہیں، اور ماجد جمال صاحب بھی ویسٹ پاکستان سے ہیں. ماجد جمال اور کرامت اللہ غوری کراچی سے ہیں. فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، جب وہ الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی تو بنگلہ دیش نے تو ان کو جتا دیا تھا، ویسٹ پاکستان نے ان کو ہرایا تھا. کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے، ہم ویسٹ پاکستانینز کا. مگر کراچی میں پھر بھی وہ جیت گئی تھیں. ہم لوگوں کو بیچنے کے عادی ہیں. اور اس کراچی والوں کو اس کی سزا کیا ملی تھی؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں ناظم آباد 4 نمبر میں رہتا تھا. وہ جو ناظم آباد اور لیاقت آباد، لالو کھیت جس کو کہا جاتا تھا، اس کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ گجرو نالہ ہے. وہ ایک نالہ ہے جو لیاری ندی سے نکلتا ہے، وہ نالہ بہتا ہے. اس پر وہاں سے یلغار ہوئی تھی پٹھانوں کی. جیپوں میں سوار تھے پٹھان، اور ان کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ وہ جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، گوہر ایوب خان. ایوب خان کے صاحبزادے وہ جیپ میں سب سے باپ کو سپورٹ کر رہے تھے نا. وہ
ایوب خان کو سپورٹ کر رہے تھے، کراچی والوں کو سزا سر دے جی رہے تھے مولویوں نے فتوے دے دیے تھے بھائی. وہ تو اس الیکشن کے دوران کیا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ تو الگ ایک داستان ہے، اس پر تو ہم ایک الگ علیحدہ سے پروگرام کر سکتے ہیں. 17 آج 18 دسمبر ہے، ہم 16 دسمبر کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بہت پیٹریوٹک تھے، ان کے گاہے بگاہے ان کو چوٹ پڑی. فاطمہ جناح کو جتانے والے وہ تھے، کراچی نے بھی فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا، مگر پاکستان کے باقی صوبوں نے حق ادا نہیں کیا تھا. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. اس پہ پورا پروگرام کریں گے، یہ 16 دسمبر پر کسی دن پورا پروگرام کریں گے، کیونکہ میں اس زمانے میں فلیپینز میں تھا. بس جی انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم کریں گے اور بعد میں بھی کریں گے، مگر یادداشت اور میں تنہا تھا سفارتکار اس وقت. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات کرائی. شکریہ ہمارے ان تمام اسپانسرز